ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے, جسم سارا گھل جائے گا قبر کے اندر. اِنَّا کیا بے شک ہم لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کیا مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے اور وہ ہمیں پھر سے اٹھائیں گے. نہیں, انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا. اور ساتھ میں وہ دلیل دیتے ہوئے کیا کہا کرتے تھے؟ اب آباؤنا الاولون کیا ہمارے جو باپ دادا تھے ان میں سے کوئی واپس آیا؟ کوئی واپس آیا؟ نہیں, کوئی واپس نہیں آیا, اور نہ وہ آ سکتے ہیں. کب آئیں گے واپس؟ قیامت کے روز. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ وہ تو واپس آئے نہیں, تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں؟ قل آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انا بے شک اولین پہلے, والآخرین اور جو بعد میں, لمجموعون البتہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو تم بچ جاؤ گے؟ دنیا میں آپ ان کو سمجھا دیں. اصحاب الشمال کو دنیا میں سمجھایا گیا تھا, نبی نے کہہ دیا تھا, اللہ کے نیک بندوں نے مومنوں نے کہہ دیا تھا, اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. کیا پیغام؟ کیا پیغام؟ کہ اپنے آخرت کی فکر کرو, اس کی تیاری کرو. لیکن یہ مذاق میں بات ٹال دیتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ کون ہے جو ہمیں اٹھائے گا؟ باپ دادا بھی چلے گئے, کتنی نسلیں کتنی امتیں ختم ہو گئی, کیا وہ واپس آئیں؟ اگر تم سچے ہو تو ان کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا تھوڑی نہ کرتا ہے, اس نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. اس لیے ساتھ ہی بتا دیا گیا الا کی طرف میقاتی وقت مقررہ, یوم معلوم جو کہ معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ وقت معلوم ہے, اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان سب کو اکٹھا کر دے گا. اس لیے قرآن کیا بتاتا ہے؟ فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ہم ان سب کو جمع کریں گے, کوئی ایک باقی نہیں بچے گا. لیکن کب زندہ کریں گے؟ قیامت کے روز. تو دنیا میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس بات کا انکار کرتے تھے, اس پہ یقین نہیں کیا کرتے تھے. اب دیکھو ان کا حال کیا ہونے والا ہے. ثم پھر انکم بے شک تم, ایھا اے کون, الضالون بھٹکے ہوئوں, المکذبون اور جھٹلائے جانے والوں, جنہوں نے جھٹلا دیا. کس چیز سے بھٹک گئے؟ دنیا میں کس چیز سے بھٹکے ہوئے تھے؟ دین سے, صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے. اپنا راستہ انہوں نے گم کر دیا تھا اور اپنی مرضی کی چال چلتے تھے. اب ان کو پکارا جا رہا ہے, کیونکہ وہ کون ہے؟ اصحاب الشمال. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ان کو دیا گیا, اور اب ان کو پکارا جا رہا ہے, اے راستہ گم کرنے والوں, اے گمراہوں, اے دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنے والوں, اے آخرت کی فکر نہ کرنے والوں, المکذبون اور جھٹلانے والوں. کس چیز کو جھٹلایا انہوں نے؟ قیامت کے دن کو. قیامت نہیں آئے گی, جھوٹ بول رہے ہو, نہ ڈرانے والی باتیں کیا کرو, اب دیکھ لو کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. مکذبون کہہ کے ان کو پکارا جا رہا ہے. لآکلون البتہ وہ کھائیں گے. کیا کھائیں گے؟ من شجر من زقوم, زقوم کے درخت میں سے کھائیں گے. اب کھانے کی بات ہو رہی, جیسے جنتیوں کے کھانے کی بات تھی نا, کیا کیا کھلایا جا رہا تھا وہاں؟ میوے اور پرندوں کے گوشت اینڈ سو آن, ہر چیز جو بھی ان کو چاہیے. اب ان کو بھی تو کھانا چاہیے نا, کیونکہ اب یہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہیں اور اب ان کو موت نہیں آنے والی. اب ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ جہنمیوں کا یا اصحاب الشمال کا کھانا کیا ہے؟ کیا ہے کھانا؟ زقوم. زقوم کا درخت. زقوم کا درخت کیسا ہے؟ سخت کڑوا کسیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا دیا جائے تو تمہاری کوئی چیز کھانے کے قابل نہ رہے. اللہ اکبر. کہاں وہ کھلایا جائے گا, کیونکہ بھوک تو لگے گی نا. اور آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب ہمیں اتنی خاص بھوک نہیں لگی ہوتی تو ہم بڑے نخرے کرتے ہیں, یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. لیکن جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی مل جائے, بس کھانا مل جائے, کچھ کھا لیں, ہم پیٹ میں کچھ چلا جائے. تو یہاں کیا ہے, اسے وہ انکار نہیں کر سکیں گے. زقوم کے درخت سے ان کو کھلایا جائے گا. فمالئون پس وہ کھائیں گے, منہا اس میں سے, وہ بھریں گے اس میں سے, البطون اپنے پیٹوں کو. پیٹ میں زقوم جائے گا. فشاربون پھر وہ پیئیں گے, علیہ اس پر, من الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے. کیونکہ جب کڑوی چیز کھاتے ہیں تو پیاس زیادہ لگتی ہے, ورنہ ٹرائی کریں کبھی کریلے کھائیں نا, اس دن سارا دن پیاس ہی نہیں بجھتی.
تو چونکہ زقوم کا درخت جو ہے وہ کریلو جیسا نہیں ہے، استغفر اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، بے انتہا کڑوا کسیلا ہے کہ ایک قطرہ پوری دنیا کے کھانے کو برباد کر دے، کڑوا کسیلا بنا دے، تو اندازہ لگائیں، لیکن ویسی مثال سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس کے بعد پیاس بہت لگے گی، اور اب پینے کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ حمیم، اب ان کو ابلتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ فشاربون، پس وہ پیئیں گے اس پانی کو، کیسے پیئیں گے؟ شرب الہیم، ہیم جیسا۔ یہ ہیم کیا ہے؟ ہیم مینز تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح۔ تونس کیا ہے؟ تونس ایک بیماری کا نام ہے۔ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے؟ اونٹ ویسے بھی پانی بہت پیتا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن وہ اس کو سٹور کر لیتا ہے، اور پھر وہ لمبا سفر جب کرتا ہے تو وہ اس میں یوز ہوتا رہتا ہے، پھر ایک لمبے سفر کے بعد اس کو، مطلب ایک لمبے وقفے کے بعد اس کو پھر سے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب اس کو تونس کی بیماری لگتی ہے تو اس بیماری میں اونٹ کی پیاس بجھتی ہی نہیں، وہ پیتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ پیتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے پانی کی وجہ سے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ زقوم کا درخت کھلایا گیا، سخت شدید پیاس لگی، کھولتا ہوا پانی پھر ان کو پیش کیا گیا، وہ پلایا گیا، اور جب کھولتا ہوا پانی پیٹ کے اندر گیا تو اتنی پیاس تھی کہ وہ پیتے ہی چلے گئے، سٹاپ ہی نہیں ہوئے، اور تھوس لگے ہوئے اونٹ کی طرح ان کا پیٹ جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ ابلتا ہوا پانی ان کے پیٹ کے اندر جائے گا تو ان کی انتڑیاں تک باہر نکل آئیں گی، سب کچھ جل جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا۔ ہاذا، یہ ہے، نزلہم، ان کی مہمان نوازی، یوم الدین، آخرت کے دن، قیامت کے روز اصحاب الشمال کی مہمان نوازی ایسی ہی کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب ان کے جو اصحاب الشمال ہیں، جب ان کو پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ ذوق، چکھو، چکھو اب یہ عذاب کا مزہ۔ انکا، بے شک، انت العزیز الکریم، بے شک جب تو دنیا میں رہا کرتا تھا تو بڑا ہی عزت دار بنا پھرا کرتا تھا، متکبر بنا پھرا کرتا تھا، اب تیرا حال کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر اونڈے لو۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اور صرف یہ ہی نہیں، مزید حکم دیا جائے گا، فخذوہ، پس پکڑو اس کو، فغلوہ، پس اس کو طوق پہناؤ، پھر ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کی آگ میں جلساؤ، اس میں پھینک دو اس کو، اور پھر اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں باندھ کے جہنم کی آگ میں گراؤ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 کیٹیگریز کے بعد انسان سے کچھ سوال پوچھتا ہے، اور اس کو اس کی عقل استعمال کرنے پہ مجبور کرتے کہ اپنی عقل استعمال کرو اور پھر خود فیصلہ کرو، آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہ کرو۔ اس لیے سوال کیا کیے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نحن، ہم ہی ہیں، خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا، پھر کیوں نہیں، تصدقون، تم اس بات کی تصدیق کرتے۔ تصدیق کیا ہوتا ہے؟ شہادت۔ کس بات کی شہادت کیوں نہیں دیتے؟ کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور تمہیں اس بات پہ یقین کیوں نہیں آتا کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو پھر سے زندہ، پہلی بار بھی تو ہم نے پیدا کیا تھا، تو دوسری بار بنانا کوئی مشکل ہے ہمارے لیے کیا؟ افرأیتم، اب سوال کیا جا رہا ہے، سوال نمبر 1، پہلا سوال کیا جا رہا ہے، افرأیتم، کیا پھر دیکھا تم نے، ماں جو تم نون، جو تم ٹپکاتے ہو، نطفہ، جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو مادر رحم میں، انتم، کیا تم، تخلقونہ، تم اس سے پیدا کرتے ہو، ہو کس کو؟ بچہ، ام، یا نحنو، ہم ہیں، الخالقون، پیدا کرنے والے۔ کون ہے جو ان 3 پردوں کے اندر بچہ بناتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ بل انت یا ربنا، بے شک اے ہمارے رب، تو ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اور سائنٹیفکلی بھی دیکھیں، ہمیں دین پہ کم اور سائنس پہ زیادہ ٹرسٹ ہے، اللہ ہماری ایمانوں کو مضبوط کر دے کہ ہم دین پہ زیادہ، سائنس پہ بھی یقین کرنا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سارا سائنس ہی سائنس ہے۔ 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر بنتے ہوئے کن کن سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ہماری سائنس کیا کہتی ہے، جس پہ ہمارا ایمان کچھ بہت ہی مضبوط ہے، کیا بتاتی ہے کہ جب مرد کی طرف اشارہ ہے، یعنی نطفہ جو ہے
وہ 250 ملین سپرمز جو ہیں ایک ڈسچارج میں نکلتے ہیں مرد سے، اور وہ 250 ملین سپرمز جو ہیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں کس تک؟ عورت کے ایگ تک، اووم تک پہنچنے کے لیے، اس کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کو پریگننٹ کرنے کے لیے وہ ایک 250 ملین سپرمز میں سے صرف 1000 چلنے میں ان کا وہ جو سفر ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب 1000 سپرمز میں سے صرف ایک سپرم جو ہے وہ اس ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس نے اس کو سکھایا کس ڈائریکشن میں جانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اے انسان، وہ ایک نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، دیٹس اٹ، باقی تمہارا کوئی کام نہیں، 3 پردوں کے اندر اس سے بچہ کون بناتا ہے؟ بل انت یا ربنا، بے شک اے ہمارے رب تو ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، سٹیج بائی سٹیج۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اووم فرٹیلائز ہوتا ہے پھر اس کو مختلف نام دیے گئے، علقہ لوتھڑا بن گیا گوشت کا، پھر مدغمہ، پھر عظامہ، پھر طفلہ، تو یہ سب چیزیں گزر گزر کے اس سے ایک بیبی بوائے یا بیبی گرل بنتا ہے، اور وہ جب بنتا ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو اس کے اندر کتنے زیادہ سسٹمز ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کا دھڑکنا، اس کے کڈنیز کا جو ہے، اس کا سرکولیٹری سسٹم جو ہے، بلڈ سسٹم، نروس سسٹم، اور اگر ان میں سے کوئی ایک سسٹم بھی کام نہ کرے تو کیا ہو؟ ڈسیبل ہوتا ہے وہ۔ تو یہ ساری ایبلٹیز کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ اے انسان دیکھیں، اللہ کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں، اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس کہ آپ جائیں کسی اسپیس میں اور وہاں آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں، کیا ہوا اس کا، کہاں سے یہ آیا، کدھر سے اس کا آغاز ہوا؟ وہ ایک ڈراپ جو نیکڈ آئی سے دکھائی بھی نہیں دیتا، اس سے یہ اتنا خوبصورت شاہکار کس نے بنایا؟ بل انت یا ربنا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، نحنو ہم، قدرنا ہم نے تقسیم کر دیا ہے، بینکم تمہارے درمیان، الموت موت کو۔ پیدا ہونے کے بعد بڑی چیز بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے آگے، کیا آنے والا ہے؟ موت، اور موت کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے کہ ہم نے بوڑھے ہونا ہے پھر ہی جا کے مریں گے، بچے بھی مر جاتے ہیں، جوان بھی مر جاتے ہیں، اور پھر مڈل ایج والے بھی، اور پھر بہت بوڑھے بھی ہوتے ہیں جن کے مرنے کا انتظار ہوتا ہے کہ اب بھی گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندگی دیے ہوئے ہیں۔ لیکن اے انسان نہ بھول، ہم نے تمہیں زندگی دی اور ہم ہی نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ دیکھیں سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا ہماری لائف میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، بس اب اس کا ٹائم آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے میں پھر سے جان ڈال دیتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اس سے، ہمیں کچھ سیکھ رہے ہیں آپ اس سے؟ کیا؟ بیماری میں موت نہیں ہے جی، بیماری شرط نہیں ہے، ایج شرط نہیں ہے، شرط کیا ہے؟ وہ وقت مقررہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان جس کی پیدائش ہوئی اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، چاہے جلدی ہو جائے یا چاہے بعد میں ہو جائے۔ اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا، وما، اور نہیں، نحنو ہم، بے مسبوقین، اور نہیں ہے ہم عاجز آنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اس بات سے کہ اچھا اب اتنے زیادہ لوگ ہیں تو ان کو کیسے مارا جائے، یا اتنے زیادہ لوگ ہیں تو اس کو کیسے پیدا کیا جائے، کیسے ان کو بسایا جائے۔ سب کی پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر لی ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ رب العالمین۔ اور رب العالمین کون ہوتا ہے؟ یاد ہے؟ خالق، مالک اور مدبر، خالق، مالک اور مدبر۔ علا، پر، ان یہ کہ نبدلا، کہ ہم بدل دیں، امثالکم، تم جیسوں کو۔ اللہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ بدل دے تم کو کسی اور مخلوق سے، وَنُنشِئَکُم، اور یہ یاد رکھو ہم پیدا کریں گے تم کو، فی ما لا تعلمون، ایک ایسی مخلوق میں جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ جب ہمیں پیدا کیا جائے گا
تو ہم ہوں گے انسان لیکن کسی اور ہی شکل میں ہوں گے، یہی شکلیں ہماری نہیں ہونے والی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کے لیے ان کی عورتوں کو کیسے کر دیں گے؟ نئے سرے سے. تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نئے سرے سے جو تم نہیں جانتے اس انداز میں تم کو پیدا کیا جائے گا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عَلِمْتُم تم تو جانتے ہی ہو کس چیز کو؟ النشأۃ الاولیٰ اپنی پہلی پیدائش کو. سب جانتے ہیں نا ہم پیدا ہو چکے یا نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں ہم پیدا ہو چکے. فلولا پھر کیوں نہیں تذکرون تم اس سے نصیحت حاصل کرتے. کون سی نصیحت؟ کہ وہ رب جو پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ نشأۃ الاخری بھی کر سکتا ہے، دوسری بار بھی انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے. کر سکتا ہے؟ بے شک کہ کر سکتا ہے. دوسرا سوال افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے، کیا رائے ہے تمہاری، ماں جو تحرسون جو تم بوتے ہو، جو تم کاشت کرتے ہو. کس چیز میں؟ کھیتی میں یا کسی کیاری میں یا کسی بھی گملے میں، جو بھی تم بوتے ہو یعنی بیج. انتم کیا تم تزرعونہ تم اگاتے ہو اس سے، ام یا نحنو ہم ہیں زارعون ہم ہیں اگانے والے. کیا اگاتے ہو؟ پودے جو بھی ہو، جس چیز کا بیج ہے تو وہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اگاتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ بیج کو اندر ڈال دینا اندھیرے میں. پھر اوکے آپ اس کو ڈالیں، پانی وغیرہ خیال اس کا رکھ سکتے ہیں، لیکن زمین کے اندر اس چھوٹے سے بیج کا جانا جو کہ عموماً کالے رنگ کا تھا، لیکن اس میں سے یہ گرین پودا کدھر سے نکلا؟ اور صرف پودا ہی نہیں، پھر اس میں سے جو پھل لگتے ہیں رنگ برنگے، وہ کس نے اگائے؟ بل انت یا ربنا بے شک اے رب تو ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے. لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ البتہ بنا دے اس کو، کس کو؟ تمہاری کھیتی کو. کیا بنا دے؟ حطامن بس ربش کٹی ہوئی کھیتی. فضل تم تفقہون فضل تم پس تم ہو جاؤ اس وقت تفقہون باتیں بنانے والے. ہاں یہ کیا ہو گیا؟ اچھا پانی کم دیا تھا اس لیے فصل خراب ہو گئی یا کیڑا پڑ گیا. جب کھیتی برباد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے، کوئی آفت اس پہ پھر جائے اور کھیتی میں کچھ بھی نہ ہوگے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس کی وجہ بھی تمہیں پتہ نہیں چلے گی، کیونکہ وہ وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہم صرف باتیں بناتے رہ جائیں. انا بے شک ہم، تم کیا کہو؟ لمغرمون ہم تو تاوان میں پڑ گئے. ہائے ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا. ہو جاتا ہے نا نقصان پھر، کیونکہ وہ بیج ڈالنے کا وہ جو لینڈ یوز کی گئی تھی، وہ جو محنت کی گئی تھی، وہ سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. بلکہ نحنو ہم محرومون ہم تو محروم کر دیے گئے. کس چیز سے محروم ہو گئے؟ فصل سے یا پھلوں سے یا کھیتیوں سے، جو بھی تھا، اناج سے، غلے سے، ہم اس سے محروم کر دیے گئے. افرأیتم کہ پھر کیا دیکھا تم نے؟ ایک اور سوال. الماء پانی، الذی وہ پانی جو، تشربون جو تم پیتے ہو. پانی پیتے ہیں آپ؟ جی کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا جہان کا ڈرنک کوئی بھی جوس آپ پی لیں، لیکن جب تک پانی نہ پیے تسلی نہیں ہوتی اور نہ پیاس بجھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں انتم کیا تم ہو، انزلتموہ تم اتارتے ہو اس کو، من المزنی بادل سے، ام یا نحنو ہم ہے المنزلون بادل سے اتارنے والے. کون اتارتا ہے؟ دیکھیں واٹر سائیکل بھی بتا دیا گیا. واٹر سائیکل میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کے بخارات بنتے ہیں، پانی اڑ جاتا ہے سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے، اور سمندر کا پانی جب اڑتا ہے تو اوپر صرف پانی جاتا ہے، سمندر کی نمک نیچے رہ جاتی ہے. اوپر ایک ٹیمپریچر پہ پہنچ کے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جس سے بادل بن جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اذن سے اس کو جس جگہ پہنچانا چاہے وہاں پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس کو حکم ہوتا ہے اور پھر اس سے بارش برستی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ واٹر سائیکل مین جو ہے وہ یہی ہے. یہ نلکوں میں پانی آنا اور یہ سب کچھ، یہ سب جو سورس ہے وہ وہیں سے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بادل تک پانی کا پہنچنا کون کرتا ہے؟ کیا تم اس کو پھونکے دے دے کر اڑاتے رہتے ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا بارش تمہاری مرضی سے ہوتی ہے؟ اور کیا بارش کے پانی کو تم جمع کرتے ہو اور پھر اس کو کیسے کہاں کہاں تک پہنچایا جاتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ بل انت یا ربنا بے شک اے ہمارے رب تو ہی یہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اب ساتھ میں کچھ اور بھی بتا رہے ہیں اس کی، وہ کہتے ہیں نا پانی کی قدر پہچاننے کے لیے، لو اگر نشاؤ ہم چاہیں، جعلناہ بنا دیں اس کو اجاجا، اجاجا کڑوا، اگر وہ کڑوا ہو جائے، فلولا پھر کیوں نہیں تشکرون تم شکر ادا کرتے۔ کس بات کا شکر؟ کس بات پہ شکر ادا کریں؟ پانی پینے پر، پانی کے استعمال پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کبھی شکر کیا؟ جی آئندہ سے کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کڑوا کر دے تو کیا کڑوا پانی ہم پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں میٹھا میٹھا پانی دیا، اس لیے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، اور جب ختم کر لیں تو اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ افرأیتم، ایک اور سوال، کیا رائے ہے تمہاری، کیا دیکھا تم نے، النار آگ کو، آگ دیکھتے ہیں آپ جی، التی وہ آگ جو، تورون جو تم سلگاتے ہو، جو تم اپنے چولہوں میں جلاتے ہو۔ اگر آگ نہ ہو تو زندگی کیا ہو جائے؟ کچا چبا جائیں گے، سب کچھ کھا لیں گے، ہے تو زندگی نہیں ہوگی نا۔ تو زندگی کی نشانی آگ بھی ہے، وہ آگ جس کو تم استعمال کرتے ہو، انتم کیا تم ہو، انشأتم تم پیدا کرتے ہو، کس چیز کو، شجرتہا اس آگ کے درخت کو۔ اب آگ کا درخت یہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی اس وقت لوگ اہل مکہ آگ کا استعمال کہاں سے کرتے تھے؟ درختوں کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے کے اوپر مار کر اس میں سے چنگاری نکلتی تھی اور آگ اس سے نکلتی تھی، سبحان اللہ۔ اور وہ جو درخت تھے وہ مرح اور افار نام اس کے بتائے جاتے ہیں، مرح اور افار دو قسم کے درخت تھے۔ اس وقت کوئی دیے سلائی اور میچ باکس اور لائٹر وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان درختوں کو تم نے اگایا، یا نحنو ہم ہیں، المنشئون اس کو اگانے والے۔ کس نے اس کو اگایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بل انت یا ربنا، نحنو ہم ہی ہیں، جعلناہا ہم نے بنایا اس کو، اس درخت کو جس سے آگ نکلتی ہے، تذکرتن نصیحت، نصیحت حاصل کرو اس سے، ومتاعن اور یہ سامان بنایا ہم نے، للمقوین استعمال کرنے والوں کے لیے۔ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے جب اللہ کی نعمتیں حاصل کرو تو کیا کرو، فسبح پس تسبیح بیان کرو، بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی، پڑھیں تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فلا پس نہیں ہے وہ بات جو تم سوچتے ہو، بلکہ اصل بات کیا ہے، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم نجوم کے غروب ہونے کے وقت کی۔ نجوم تارے، تارے کس وقت غروب ہوتے ہیں؟ کون سا رات کا کون سا حصہ ہوتا ہے وہ؟ سحری کا وقت، سحری کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ قسم عام قسم نہیں ہے، کیوں؟ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَقَسَمٌ البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی بڑی قسم ہے۔ سحری کا وقت بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے، ہر روز کی بات کر رہی ہوں، صرف کوئی مخصوص رات دن کی بات نہیں کر رہی میں، کیونکہ اکثر لوگ اس کو مخصوص کر لیتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ باندھ لیتے ہیں کہ فلاں رات اور فلاں رات، نہیں، ہر رات سحری کے وقت یعنی تیسرے پہر رات کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں، کیا ہے کوئی حاجت مند جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ اور اس وقت ہم غافل سوئے پڑے رہتے ہیں، اس لیے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ اگر آپ کو سکون چاہیے تو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے مانگیں، کیونکہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن آپ دل سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو کیا قسم کھائی جا رہی ہے اس وقت کی، یعنی جس وقت تہجد بیسیکلی پڑھی جاتی ہے، جو بہت بڑی قسم ہے، اور جس بات پہ قسم کھائی جائے پیچھے ہم پڑھ چکے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلی بات کیا ہے، بہت اسپیشل ہے، بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے۔ کیا ہے امپورٹنٹ بات؟ انہو بے شک وہ، لقرآن البتہ قرآن ہے، کریم بڑا ہی فائدہ مند۔ قرآن سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ ہوا؟
جی الحمدللہ. تو یہاں اس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ بہت بابرکت کتاب ہے اور اس سے بہت سے فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہ قرآن نہیں جو بند شیلف میں اوپر رکھا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے برکتیں اور رحمتیں برس رہی ہیں. نہیں، قرآن کو کھولنا ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، دل تک اترے گا تو ہمارا عمل بدلے گا. مین جو کام ہے وہ عمل ہے. جو قرآن پڑھتے رہیں اور ان کا عمل نہ بدلے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ بے شک یہ قرآن فائدوں بھری کتاب ہے. فی کتاب مکھنون، یہ کتاب ہے فی کتاب، ایسی کتاب ہے مکھنون جو لوح محفوظ میں چھپا کے رکھی گئی ہے. دیکھیں قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایسی کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے. تو اندازہ لگائیں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ اللہ اس کو پسند کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے، آمین. لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، الا سوائے المطہرون، سوائے پاکیزہ فرشتوں کے. اب اس آیت پہ آئیں. اس آیت کو اکثر مس کوٹ کیا جاتا ہے. کس لحاظ سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اگر آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو آپ کا اسپیشل ہونا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے. بے شک کہ قرآن کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو آیت ہے یہ ان فرشتوں کے لیے ہے جو لوح محفوظ تک رسائی رکھتے ہیں اللہ کے اذن سے. وہاں لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس تک رسائی صرف اور صرف پاکیزہ فرشتوں کی ہے. یہاں مطہرون وہ ہستی جو اللہ نے پاکیزہ ہی پیدا کی. اگر یہ متطہرون ہوتا، متطہرون مینز پاکیزہ کیا گیا. جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم متطہر ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ڈفرنس سیکھیں آپ. لیکن جو مطہر ہے ان کو وضو کی ضرورت نہیں. کون ہے وہ؟ فرشتے. کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان کی اپنی کوئی فیلنگز نہیں ہیں. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ پاکیزہ فرشتے ہی اس کو چھو سکتے ہیں اور کوئی اس کو نہیں چھو سکتا. اور کون؟ یعنی انسانوں کی رسائی وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی جنات کی رسائی وہاں نہیں ہے. کیونکہ اہل مکہ نے کیا کہا کہ یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے یہ جنات لے کر آتے ہیں. تو اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ جنات کیسے؟ وہاں تک تو صرف پاکیزہ فرشتے جو ہیں وہی پہنچ سکتے ہیں. کوئی جن، کوئی بشر، کوئی بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تنزیل، اتارا گیا ہے، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. کس کی کتاب ہے؟ اللہ کا کلام. دیکھیں آپ کی طرف میسج آئے، کس کا میسج آئے؟ کس کا میسج آئے؟ کسی پریزیڈنٹ کا، کسی پرائم منسٹر کا، کوئین کا میسج آئے تو آپ کیا کریں گے؟ ہر ایک کو دیکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ سیلفی لے کے فیس بک پہ لگا دیں، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا دیں گے، ہے نا؟ کیوں؟ ہاں کہ وہ ایک امپورٹنٹ ہستی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن رب العالمین کی کتاب ہے. اے انسان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ دنیا کی کتابوں میں اتنا گم ہو گیا کہ اس کے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تیرے پاس. تو ایک بہت بڑی نعمت کو گنوا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی بتا دیا افبہذا الحدیث، کیا پھر اس کتاب، اس بات یعنی قرآن میں کیا کرتے ہو تم؟ تم مدہنون، تم اس کو اگنور کرتے ہو. خود پوچھیں اپنے آپ سے کہ قرآن کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کو پڑھتے ہیں؟ کیا اس سے پیار کرتے ہیں؟ کیا اس کو سیکھتے ہیں یا اس کو اگنور کرتے ہیں؟ کیسے اس کو اگنور کیا جاتا ہے؟ فارغ ہی نہیں ہے. قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ بھی فارغ ہی نہیں ہے. بھئی ٹائم ہی نہیں ہے، بھئی ٹائم ہی نہیں ملا.